PTI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی. آپ بتائیے گا کیا گفتگو ہوئی, کن کن ایشوز پر بات کی گئی, بریفنگ دی گئی, کون کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر تفصیلی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں, جنرل احمد شریف چودھری نے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے یوز ہو رہے ہیں, کہیں پہ سیاسی جماعتوں کے یوز ہو رہے ہیں, اور پھر جو افغانستان کے لوگ ہیں جو ترجمان ہیں ان کے اکاؤنٹس انڈیا سے ہو رہے ہیں, مارنگ بلوچ کا سنگاپور سے ہو رہا ہے, مختلف اکاؤنٹس, ایک اس پہ بریفنگ دی, ایک امریکی اسلحے پہ بات کی, ایک جو استنبول کے مذاکرات تھے ہمارے اس کے اوپر بات کی, فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان پہ بات کی, نیب کے اوپر بات کی, جو حملے ہوئے ریسنٹ ابھی وانا کالج اس کے اوپر بات کی, اسلام آباد حملہ کیا اور FC والا, کہ کے سارے افغان نیشنل تھے. اور بڑی لاجک انہوں نے ڈھونڈی افغان طالبان نے کہ جی ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو رکھیں گے TTP کو. تو پاکستان نے کہا کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, ہم ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کریں گے, اور افغان مہاجرین کو آپ واپس لیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں, ویسے افغان مہاجرین کی واپسی کے بغیر یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, بہت مہمانداری ہو چکی ہے, یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ ان کو اب آپ بھجوائیں. اچھا, پھر بات ہوئی کہ جو وزیر اعلیٰ KP نے بہت سارے صحافیوں سے گفتگو کی, کیونکہ ان کا محور پاک فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو تانو تشنی کا نشانہ بنانا تھا. وہ بڑی بھرپور کامیابی سے انہوں نے ہر ایک کے سامنے ایک نیکسس بنایا کہ جی بارڈر سیکیورٹی تو ان کی ذمہ داری ہے, پیسے ان سے پوچھیں, سمگلنگ ان سے پوچھیں. اس کا جواب بالواسطہ طور پہ بڑا واضح آیا کہ بارڈر جو ہے 1200 کچھ کلومیٹر کا ہے KP کا, اور وہاں پہ ہر 20-25 کلومیٹر پہ چوکی ہے, اور افغان طالبان سپورٹ کرتے ہیں جب کہیں نے تشکیل جس کو کہتے ہیں افغان جو دہشت گرد نکلتے ہیں وہاں سے TTP کے اور خود افغانی بھی, تو وہ فائرنگ کرتے ہیں, پاکستانی فوجیوں کو انگیج کرتے ہیں, باڑ کاٹتے ہیں اور ان کو بھجوا دیتے ہیں. اور اس کا جواب نومبر میں پاکستان نے بڑا بھرپور دیا ہے کہ بے پناہ لوگوں کو ان کے مارا ہے. اچھا, اس کے اوپر جو 13 میں چل رہا ہے جو منشیات کا کاروبار, جس پہ وزیر اعلیٰ بڑے واضح طور پہ کہتے رہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے, یہ تو فوج کرا رہی ہے نا. ایک قسم کا ان کا الزام تھا کہ بارڈر ان کا ہے, سیکیورٹی وہ کریں, سمگلنگ وہ روکیں, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہ روکیں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ نیپ 2021 نیشنل ایکشن پلان PTI کی گورنمنٹ نے بنایا تھا, جس کا 5واں نقطہ تھا کہ بارڈر مینجمنٹ فوج اور FC کرے گی, اندر آپ سمگلنگ بھی روکیں گے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی روکیں گے جو لوگ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. تو بلوچستان گورنمنٹ کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ وہ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں, ہر پوائنٹ پہ کر رہے ہیں, تقریباً روزانہ 140 کے قریب جگہوں پہ جا کے مختلف سیگمنٹ آف لائف سے گفتگو کر رہے ہیں, جہاں 20,000 لیٹر وہ ملین لیٹر روزانہ آ رہا تھا جو ایرانی ڈیزل, وہ 2 ملین لیٹر پہ آ گیا ہوا ہے, جبکہ پرمٹ 6 کا ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ اتنی حد تک سمگلنگ کو روکا گیا ہے, لیکن KP گورنمنٹ سیاسی بیانیے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. اب یہ سمجھنے کی بات تھی کہ جی دیکھیں وہاں پہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, وہاں جنرل باجوہ, جنرل فیض, عمران نیکسس کا سوال ہوا, اور ان کے بھئی یہ تو وہ کر رہے تھے تو آپ ان کو کیسے الزام ٹھہرا سکتے ہیں PTI پہ. تو جواب بڑا واضح تھا کہ جی دیکھیں فوج ریاست کا حصہ ہے, ریاست حکومت ہوتی ہے, اور اس نے فیصلہ کیا کہ بات چیت کرنی ہے. ٹھیک بات ہے, اس کے بارے میں کوئی آپ 500 آرگومنٹ لا سکتے ہیں کہ TTP کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن دہشت گردوں کے ساتھ کیسے بات چیت ہوگی, کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. تو آج کا فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی اب ہم نے ان کو دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی, ختم کرنا ہے. لیکن ایک کوسچن ضرور اٹھایا گیا کہ آپ دیکھیں KP میں جس نے ان دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے, جس پارٹی کے لیڈرز نے, ان پہ خودکش حملے ہوئے ہیں, سوائے ایک پارٹی کے جس کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ صرف مذاکرات ہونے چاہیے, گڈ اور بیڈ طالبان ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو افغان رجیم ہے اس وقت, طالبان رجیم, یہ سوال ہوا کہ کیا آپ ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہنے لگ گئے اب, جبکہ ان کے ساتھ معاہدہ. تو انہوں نے کہا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. بلڈ اور بزنس اکٹھا نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ ان کے سہولت کار ہیں جو دہشت گرد ہیں, جو BLA کی صورت میں اور TTP کی صورت میں, فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج, دونوں صورتوں میں اس کو افغان طالبان کا مطلب جو وار گینگ بنا ہوا ہے, وار اکانومی بنی ہوئی ہے, اس کا فائدہ ان کو براہ راست جا رہا ہے, کیونکہ اور تو کوئی اکانومی نہیں ہے, تو پیسہ اس سے اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان کا ان کو سوال یہ بھی تھا کہ اینڈ بتائیں گیم کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, ہم حق پہ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے. ہمیں کسی کے ساتھ اس بات کا بھی سوال ہوا کہ جی کیا کوئی تشکیل ہوگی مختلف ملکوں کی فوج کی, تو اس پہ وہ بڑے سخت انہوں نے جواب دیا کہ کیا انڈیا کو ہم نے کسی کی مدد سے ہرایا تھا, ہم نے خود
پاکستان کے عوام اور فوج نے مل کے ان کو شکست دی. اسی طرح ہم طالبان اور دہشت گردوں کو. پھر یہ سوال آیا کہ جی کیا آپ رجیم چینج کرانا چاہتے ہیں, یعنی طالبان کی حکومت. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں افغانستان کے ساتھ رہنا ہے, سمندر کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے. یہ وہاں کے لوگوں کا ہے کہ وہ کریں. پھر سوال ایک بڑا اہم یہ بھی ہوا کہ آج بات افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان نے حملہ کیا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہم نے اکتوبر میں حملے کیے تھے, علل اعلان کیے تھے. ہم نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا, علل اعلان کیا تھا. ہم جو کریں گے بتا کے کریں گے. اگر انٹرنل فائٹنگ کچھ ہو رہی ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپس میں وہ جانے, کیونکہ وہ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کیونکہ ان کے منٹور جو انڈینز ہیں انہوں نے تو لاہور میں بندرگاہ قابو کی تھی, فتح کر لی تھی. انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ پہلے رشین ٹینک کو پاکستانی ٹینک بنایا, پھر باب آزادی کو جو اپنی طرف تھا ان کا افغانستان کی طرف چمن پہ, اس کو اڑایا اور کہا کہ پاکستان نے اڑایا. تو یہ دنیا سامنے دیکھ چکی ہوئی ہے. قطر, ترکی, انڈیا, امریکہ, سب کو صاحب پتہ چل گیا کہ انڈیا اس وقت نیا فائنانسر ہے ان کا, اور وہ اس سے مدد لے رہے ہیں. لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے اپنی لڑائی لڑ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستانی فوج کے حوصلے بلند ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے بات امن کی ہے. نوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افغانستان کی جانب سے مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. پاکستان بارہا کہہ چکا ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اقدامات ہو پائے ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ کیا پالیسیز اپنانی چاہیے کہ اس میں بہتری آ سکے بجائے اس کے کہ حالات مزید خراب ہوں؟ اچھا ایمن, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ طالبان کی طرف سے جو ڈینائل کا گیم ہے کہ جی ٹی ٹی پی اس طرف نہیں ہے یا القاعدہ اس طرف نہیں ہے, اے ٹی آئی ایم اس طرف نہیں ہے, تو یہ تو میرے خیال میں یہ تو ایک بالکل ایسے ہے جیسے ایک وائٹ لائی ہے, سفید جھوٹ ہے. سفید جھوٹ اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے طالبان نے کابل کو کیپچر کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں جو سوسائڈ بامبنگ ہے, سوسائڈ اٹیکس ہیں, اس میں تقریباً 500% اضافہ ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سوسائڈ اٹیکس پاکستان میں ہوئے اس میں سے 75% میں جو ہے وہ افغانی انوالو تھے, افغان نیشنل انوالو تھے. تو یہ کہنا کہ جی یہ ڈینائل والی گیم کہ ہماری طرف نہیں ہے مسئلہ آپ کی طرف ہے, یہ میرے خیال میں یہ بالکل ایک بیس لیس سی بات ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو طالبان سپریم لیڈر ہے ملا عبد اللہ, ان کا ایک فتویٰ آ چکا ہے جو 2023 میں انہوں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے باہر جا کے جو لوگ جہاد کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے. تو اگر ٹی ٹی پی وہاں نہیں ہے, باقی نان اسٹیٹ ایکٹر یا ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے, تو وہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر افغان طالبان خود مان چکے ہیں پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن میں کہ جی اب ہمیں پیسے دیں اور ہم ان کو جو ہے بارڈر سے شفٹ کر دیتے ہیں, ہم ان کو غزنی پروونس میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنائیں. تو اگر وہ نہیں ہے افغانستان میں تو آپ نے کیسے مان لیا کہ جی ہم ان کو جو ہے وہ بارڈر سے شفٹ کرتے ہیں؟ یہاں تک دیکھیں جو جی ڈی آئی ہے, جو جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے افغانستان کا, اس کے سیل بنے ہوئے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کو لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اچھا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ یو این سیکیورٹی کونسل کی جو سینکشن کمیٹی ہے یہ اس کی رپورٹ آ چکی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ڈینمارک جو اس کمیٹی کا چیئرمین ہے اس نے کہا کہ ٹی ٹی پی نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا سب کے لیے خطرہ ہے. تو جب ساری دنیا کہہ رہی ہے تو ان کا یہ ڈینائل, یہ کہنا کہ جی ٹی ٹی پی یہاں پہ نہیں ہے, کیسے کوئی مان لے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی ٹاپ لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی درجنوں فٹ سولجر ان کے جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پہ مارے گئے. ملا فضل اللہ افغانستان کی سرزمین پہ مارا جاتا ہے, عمر خالد خراسانی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ مارا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مفتی مزاحم کے نام سے جو نور ولی محسود کا جو ڈیپٹی تھا وہ جو ہے افغانستان سے کراس کرتے ہوئے پاکستان میں آتے ہوئے مارا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو نشاندہی کرتی ہیں کہ مسئلہ آپ کی طرف ہے. بالکل. اچھا, اب آپ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کریں یا جو کچھ بھی کریں, مسئلہ آپ کی طرف ہے. یہاں پہ ایک چیز جو بھی پاکستان کی اسٹریٹجی اب بھی ہے, جو میکسیمم پریشر کی اسٹریٹجی ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن ایمن یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ یعنی وہ جو جذباتی باتیں اپنی جگہ, لیکن جو بھی فیصلہ کرے, جو بھی اسٹریٹجی پاکستان اپنائے گا, وہ اسٹریٹجی بڑی سوچ سمجھ کی اس میں ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان ہمیشہ ٹو فرنٹ سینیریو پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر رہا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور
वेस्टर्न बॉर्डर। तो वेस्टर्न बॉर्डर पे इतनी सिचुएशन खराब करना, और स्पेशली ऐसे वक्त में जबकि तालिबान रिजीम जो है वो इंडिया की तरफ जो है उनकी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ रही है। हमने देखा अभी रिसेंटली जो था उनके जो इंटरिम उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 8 दिन का दौरा किया इंडिया का, और अभी उनके कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो वहां पे बैठे हुए 5 रोजा दौरे पे वो हैं। वो बातें क्या हो रही हैं, वो जो है वो कार्गो के लिए कॉरिडोर की बात हो रही है, वो चाबहार की पोर्ट की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान का अजली दुश्मन जो है वो वहां पे जो है वो कदम जमाने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान को जो भी करना है, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि डिप्लोमेटिकली बिल्कुल नवीद साहब ऐसे है कि अब स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। चाइना को इंगेज करें, मुसलमान मुल्कों को इंगेज करें, और डिप्लोमेटिकली प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर डालें कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आया साहब, आप क्या कहते हैं? आज DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक काबिले तस्दीक कोई कार्रवाई नहीं होगी, दहशतगर्दों के खिलाफ मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। आप समझते हैं कि तालिबान सीरियस होकर सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि अब तक नहीं सोचा जा रहा? तालिबान की जो हालत है ना इस वक्त, वो मुझे एक वो पंजाबी के गाने के बोल याद आ गए, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। हमसे भी तो यही डिमांड थी ना उनकी कि पैसे दें और हम इनको गजनी भिजवा देते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हमारे पास हैं भी नहीं। देखिए वो जो आज वो